یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 6 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 18 چل رہا تھا. اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا تھا مختصر گرامر کے ساتھ، اور اس کی تفسیر بھی ہم نے پہلی آیت کی پڑھ لی تھی. اگلی آیت کی تفسیر ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یہاں سے میں نے کہا تھا اس کی تفسیر میں انشاءاللہ شروع کروں گا. تو یہاں سے تفسیر شروع کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. آگے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. ظاہر ہے بت تو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یعنی گمراہی کا ذریعہ بنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی، ورنہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نہ یہ گمراہ کر سکتے ہیں نہ ہدایت دے سکتے ہیں. نا ہدایت دینا گمراہ کرنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذریعہ یہ بنے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی ایک برائی بیان کی، اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا، گمراہ کیا، تو مجھے اور میری اولاد کو اس جرم سے بچانا. پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو خراب کر دیا. فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا، مجھے فالو کرے گا، فإنہ منی، وہ تو مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میرا حکم توڑ کر ان بتوں کو فالو کرے گا، تو اللہ کیا مطلب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اس کا مجھ سے پھر قیامت کے دن سوال نہ کرنا، چاہے وہ میری اولاد میں ہو یا میری اولاد کے علاوہ ہو. لیکن تو اس کو عذاب دے یا نہیں دے تو تیرے بارے میں یہی کہتا ہوں فإنک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اللہ نے مشرک کے لیے دعا کو حرام قرار دیا ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، بعد میں قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو، یعنی اسماعیل کو، بعض اولاد ہے نا، یہ ایک اولاد تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو وہیں تھے فلسطین میں تھے، اور ایک یہاں تھے، ذریت میں سے بعض کو، یعنی من کا مطلب اکثر تبعیض آتا ہے، یعنی کل کو نہیں بلکہ اس میں سے کسی کو. اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو یعنی اسماعیل کو ٹھہرایا ہے بوادن، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، جس میں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، زراعت ہی نہیں ہوتی، خشک میدان ہے، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے قریب میں نے ٹھہرایا ان کو، تیری محبت میں، تیرے گھر کے اعزاز میں، تیرے گھر کے اکرام میں نے ان کو ٹھہرایا ہے. اے اللہ میری نیت دنیا نہیں ہے بلکہ میری نیت کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. یہ لوگ کا کیا مطلب، جب ان کی نسلیں یہاں آباد ہوں گی تو یہاں نماز قائم ہو جائے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ یہ علاقہ دو چیزوں سے، نعمتوں سے محروم ہے. یعنی میں نے تو یہ قربانی دے دی اور میری اولاد نے بھی، میری بیوی نے بھی قربانی دے دی کہ ایک بیابان زمین میں آ کے بس گئے ہیں یہ لوگ، جہاں زراعت ہی نہیں ہے، زراعت کے بغیر کون زندہ رہ سکتا ہے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے اس جگہ میں. تو میں نے جب یہ تیرے لیے قربانی دی ہے، اور قربانی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ تیرا گھر ہے تو یہاں نماز قائم ہونا، جب اللہ کا گھر کہیں ہوتا ہے تو وہاں تو عبادت زیادہ ہونی چاہیے. تو اللہ میں نے تو دنیا کی قربانی دی آخرت کے لیے، تو اس کے بدلے میں دنیا کی بھی دو نعمتیں ہمیں دے دے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل نہیں ہے، اٹریکشن نہیں ہے، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں کالے، اور کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں ہے. کوئی سوئٹزرلینڈ ہوتا یا کوئی آبشاریں ہوتی تو لوگ خود بخود آتے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو نے کیا کرنا ہے اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے، دلوں پر تو تیری حکومت ہے نا، ایسا لوگوں کے دلوں میں کچھ تغیر کر دے کہ صرف اس جگہ سے محبت نہ ہو بلکہ کھچے چلے آئیں یہاں پر، دوڑے چلے آئیں یہاں پر، ایسا اٹریکٹیو بنا دے لوگوں کی نظر میں تو اس کو. دوسرا مسئلہ یہاں قحط ہے، یہاں زراعت نہیں ہے، تو کیا کر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو اپنی قدرت سے ان کو پھل عطا فرما. ثمرات میں سبزیاں بھی داخل ہیں، اولین اطلاق تو اس کا پھل پر ہوتا ہے، مگر درخت کا جو بھی حاصل ہوتا ہے نا، جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو بھی ثمر کہا جاتا ہے. یعنی یہاں زراعت نہیں ہے لیکن تو اس زراعت کی کمی کو پورا کر دے. لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر ادا کریں اور توحید پر قائم رہیں.
تو اللہ نے دونوں وعدے ابراہیم علیہ السلام کے پورے کیے، لوگوں کے لیے اس جگہ کو اٹریکٹیو بھی بنا دیا، اور اللہ نے اس جگہ پھلوں کی بہتات بھی کر دی۔ آج تو بہت ہی بہتات ہے، لیکن اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی وہاں بہتات ایسے ہوئی کہ مکہ کے بالکل قریب میں شہر ہے طائف، اس جگہ پھلوں کی بہت بہتات ہوئی، اور وہاں سے پھل پھر مکہ ہمیشہ سے لائے جاتے۔ تو وہاں پر جو انگور انار جو نبی کے پاس آتے تھے زیادہ تر طائف ہی سے آیا کرتے تھے وہ۔ تو اس طرح بھی اللہ نے، اور آج تو بالکل ہی کمی دور کر دی، آج تو دنیا میں شاید کسی جگہ پھلوں کی اتنی بہتات نہ ہو جتنی اللہ نے مکہ میں۔ اور مکہ میں کمال کی بات یہ کہ بے موسم پھل بھی وافر مقدار میں ملیں گے، یعنی وہاں پیدا کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ہر موسم کا پھل ہر موسم میں آپ کو وہاں ملے گا وافر مقدار میں، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ کیا مطلب؟ یہ اس توحید پر اور نماز پر قائم رہیں یہ لوگ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ ابراہیم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تمہیں مکہ ملا، اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج تم مکہ میں رہتے ہو اور ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آتے ہیں۔ تو وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو بت پرستی کے مخالف تھے، تو تم یہ کیا بات ہے کہ ان کی دعاؤں سے تو فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے؟ لہذا توحید کے نظام کو قائم کرو اور نماز کے نظام کو قائم کرو۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں یہ دعا اخلاص سے کر رہا ہوں یا میرا کوئی دنیاوی مفاد ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، لہذا میری اس دعا کو قبول کر۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اور اللہ پر تو آسمان اور زمین میں کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے، تو اللہ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اب دیکھیں کیسے زبردست بلاغت ہے، ابراہیم علیہ السلام جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں اسباب کی دنیا میں ان کی قبول ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں زراعت نہ ہو، پانی صرف ایک چشمہ نکلا ہو وہاں سے، وہاں کے بارے میں، اور چاروں طرف ریگستان ہو، وہاں کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس جگہ لوگوں کی طبیعت مائل ہو جائے، اٹریکٹیو بنا دے۔ بالکل ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے نا یہ۔ بھئی آپ ایک خوبصورت سا بنگلہ بناؤ، جگہ بناؤ، پھر آپ تختی لگاؤ اور لوگوں کو مائل کرو، دعائیں بھی منگواؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے شہر کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں جس میں کچھ ہے ہی نہیں اٹریکشن کا۔ نمبر 2، جہاں زراعت گھاس کا ایک تنکا نہیں ہے، وہاں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رزق کی فراوانی ہو یہاں پہ۔ تو یہ ساری اسباب سے ہٹ کے دعائیں ہیں، تو اس لیے وہ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے بڑھاپے میں جب اولاد دے دی، بڑھاپے میں اولاد تو ممکن نہیں ہے، جو اللہ بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو وہ مکہ کو، ایک بنجر زمین کو ایسا کیوں نہیں بنا سکتا کہ وہاں پھلوں کی بہتات بھی ہو اور وہاں اتنی محبت لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی آ جائے کہ کھنچے چلے آئیں لوگ۔ کیسے حج عمرے میں آپ دیکھو پوری دنیا سے تتلیوں کی طرح فلائٹیں اڑتی ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں یہ منظر دیکھ کے۔ آپ جب جائیں نا حج ٹرمینل میں، کیسے جہاز کے پیچھے جہاز چل رہا ہوتا ہے، کیسے ہر طبقہ، ملکوں کے صدر بھی، بادشاہ بھی، وزیر اعظم بھی، رکشے والے بھی، ٹیکسی والے بھی، کیسے اڑ اڑ کے بیت اللہ کی طرف پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے ہبہ کیا، عطا کیا، اسماعیل کو، و اسحاق، اور اسحاق بھی دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں، اللہ تو نے میری دعا سنی، بڑھاپے میں اولاد دی، تو یہ بھی میری دعا سن لے تو مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ آگے پھر مزید دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے۔ یہ تو عمومی دعا مکہ والوں کے لیے مانگی آپ نے۔ آگے دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ میں جو دعا مانگ رہا ہوں کہ مکہ کو آباد کر دے نماز سے، تو سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرما، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے تھی نا، تو یوں کیوں کہہ رہے ہیں میری اولاد میں سے بھی؟ تو دیکھیں یا تو یہاں من تبعیضیہ ہی نہیں ہے، یہاں من کا مطلب میری اولاد سے بھی نمازی بنا، چاہے وہ سب سے ہو۔ تو اگر من کو بعض کے معنی میں ہم نہیں لیتے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہاں من سے مراد یہ لے لیں کہ اولاد میں سے، یعنی اولاد سے کا مطلب اولاد میں سے بھی ایک تعداد ہو، ساری اولاد نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ہم آپ کی اولاد میں نبوت اور امامت کو جاری کریں گے، لیکن جو ان میں ظالم لوگ ہوں گے نا ان کو میری یہ نعمت نہیں پہنچے گی۔ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری اولاد میں مشرک اور کافر اور نافرمان بھی پیدا ہوں گے، ساری اولاد توحید پرست نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بہت بڑی تعداد میں اولاد گمراہ ہوئی مکہ میں جو تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی تھی نا جو شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ ساری اولاد نیک نہیں ہوگی، اس لیے پھر انہوں نے اسی حساب سے دعا مانگی کہ میری اولاد میں سے بھی ایک بڑی تعداد یعنی ہو جو نمازی ہو۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ ہماری اولاد گمراہ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری ساری اولاد کو نیک بنا۔ البتہ یہ اشکال ہوگا کہ ہم بھی تو یہ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو دیکھیں ہم جب یہ دعا کریں نا تو ہم یہاں من ذریتی میں من سے بعض لوگ مراد نہ لیں، من سے تمام اولاد مراد لے لیں، تو ہمارے حق میں پھر یہ اشکال نہیں ہوگا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو میری دعا کو قبول کر لے، یعنی دوبارہ اس کی تاکید کر رہے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو نماز کی توفیق دے، انہیں میں یہاں آباد کر کے جا رہا ہوں۔ اب اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگی آپ نے، اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے اور میرے والدین کی بھی اور عام مومنین کی بھی اس دن جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی جب ان کو معلوم نہیں تھا کہ والدین کے لیے جو اگر شرک پر ہوں تو دعا کرنا حرام ہے، تبھی قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ آپ سورہ توبہ میں یہ آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم نے جو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ ایک وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اس وعدے کو نبھایا، لیکن جب اللہ نے پابندی لگا دی تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا ان کے لیے چھوڑ دی۔ اور رہا مسئلہ والدہ کا، تو اگر والدہ کی توحید پر موت ہوئی تھی پھر تو دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ بھی شرک پر تھیں تو ان کا بھی یہی جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے علم سے پہلے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے تو یہ دعا مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ کے والدین کی موت ایمان پر ہوئی ہوگی، اور جہاں قرآن میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ شرک پر تھے تو وہاں والد سے مراد چچا ہیں، تو یہ ایسی کمزور بات ہے، اس کی صحیح ہونے کی ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اس میں قرآن کی بہت ساری آیتوں کو ایسی تعویلات کرنی پڑے گی کہ بالکل ایک تعویلات کا ایک فاسد تعویلات کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے اس سے، تو ہر آدمی پھر تو کچھ بھی آیت کا کوئی مفہوم بیان کر دے۔ تو سیدھا سیدھا ہے کہ قرآن خود اشکال کا جواب دے رہا ہے نا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کیوں دعا مانگی، اسی کا خود قرآن جواب دے رہا ہے کہ اس لیے مانگی کہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی تھی۔ اتنی واضح بات کے بعد پھر یہ تعویل کرنا کہ وہ والد سے چچا مراد تھے، یہ بالکل غلط بات معلوم ہوتی ہے۔ ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، رکوع نمبر 6 اور 18، اس میں مکہ کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے، توحید کی فضیلت، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اور یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا کی بھی فضیلت، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ شہر کی فضیلت اور شہر میں امن کا قائم ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، سب یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ پھر اپنی اولاد کی روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ جسمانی ترقی کی کوششیں کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ اس کو معاشی ترقی بھی دے، تو اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، تو یہ سب چیزوں کی فضیلت ہمیں اس رکوع سے معلوم ہوئی۔ اب ہم آخری رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ ابراہیم کا رکوع نمبر 7 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 19۔ یہ سورہ ابراہیم کا بھی آخری رکوع ہے اور 13ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد ہمارا 13واں پارہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم اگلی صورت اور اگلا پارہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں گے۔ میری کوشش ہوگی جتنا ٹائم باقی رہ گیا اس میں ہم اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی نمٹا دیں اور اس کی تفسیر بھی مکمل کر دیں۔ تو مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ، آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کو غافلاً عما یعمل الظالمون، اس کام سے جو ظالمین کر رہے ہیں۔ میرا خیال اب ترجمے میں آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہوں گے، میں جلدی ترجمہ کرتا ہوں۔ انما یؤخرہم، اللہ تو ان کو مؤخر کر رہا ہے صرف لیوم، ایک ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، شخص یشخص کا معنی ہوتا ہے اٹھنا، جس دن آنکھیں فیہ اس دن میں اٹھی ہوئی ہوں گی، اٹھی ہوئی کا مطلب حیران، جیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے انسان خوف سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مہطعین، دوڑے ہوئے جا رہے ہوں گے، مہطعین کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا۔ مقنعی رؤوسہم، اقنع یقنع کا معنی اٹھانا،
رؤوس راس کی جمع ہے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے وہی خوف سے، اور دوڑے چلے جا رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف. لا یرتد الیہم طرفہم، طرف کہتے ہیں کنارے کو اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں. ان کی آنکھیں ان کی طرف لوٹ نہیں رہی ہوں گی، یعنی نیچے کی طرف جھک نہیں رہی ہوں گی. ارتداد کا معنی واپس پلٹنا، آنکھیں پلٹیں گی نہیں. جیسے جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں نا تو کھولنے کے بعد واپس پلٹ کے بند نہیں کریں گے، یعنی خوف کی یہ حالت ہوگی، دہشت کی، کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل خالی ہو چکے ہوں گے. ہوا کا معنی ہے خالی، یعنی عقل سے اور صبر سے، ہوش و حواس سے خالی ہو چکے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے نبی آپ لوگوں کو ڈرائیے، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم لوگ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، آپ ہمیں مؤخر کر دیں، مہلت دے دیں ایک قریبی مدت تک کے لیے، تھوڑی سی مہلت ہمیں آپ دے دیں. نجب، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نجب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کا جواب دیں گے. اجاب یجیب اجابتاً، اجوب یجیب اکرم یکرم کی طرح، یعنی آپ کی دعوت پر ہم لبیک کہیں گے. ونتبع الرسل، اور ہم پیغمبروں کو فالو کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم، اللہ کہے گا کیا تم ایسے نہیں تھے کہ اقسمتم، قسمیں اٹھایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، تمہیں تو شکست ہو ہی نہیں سکتی، تم تو زوال میں آ ہی نہیں سکتے، زوال پذیری کا شکار ہو ہی نہیں سکتے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ٹھہرے، سکونت اختیار کی تم نے ان مساکن میں، ان ٹھہرنے کی جگہوں میں، ان محلوں میں، ان علاقوں میں، الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے محلوں میں جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تھا، تم ان جگہوں پہ بھی جا کے ٹھہرے ہو. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا تھا، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تو تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور تحقیق یہ مشرک لوگ مکر کر رہے ہیں، بری تدبیر کر رہے ہیں. مکرہم اپنا مکر کرنا، جو اپنا مکر ہے یہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کا مکر ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ضرور ہے، اور اگرچہ ہے ان کا مکر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسا ہے کہ پہاڑ اس کی وجہ سے، منہو، اس مکر کی وجہ سے، تزولہ، زائل ہو جائیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کا مکر اتنا شدید ہے کہ پہاڑ اس کی وجہ سے اپنی جگہ سے زائل ہو سکتے ہیں، ایسی سخت تدبیریں کر رہے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، پس اے مخاطب تو ہرگز اللہ کو نہ سمجھ، مخلف وعدہ، کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، رسلہ، اپنے پیغمبروں سے، یعنی پیغمبروں سے اس نے جو وعدے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا. اے مخاطب تو اللہ کو ایسا ہرگز نہ سمجھ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، غالب ہیں، ذو انتقام، انتقام والے ہیں. یوم، یہ انتقام اس دن ہوگا، تبدل الارض، جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، غیر الارضی، اس زمین کے علاوہ سے، یعنی زمین تبدیل کر کے دوسری زمین آ جائے گی. والسماوات، اسی طرح آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے. وبرزوا، اور لوگ ظاہر ہو جائیں گے، للہ، اللہ کے سامنے، الواحد، جو اکیلا ہے، القہار، ہر چیز پر غالب ہے. وتری المجرمین، اور تو اے مخاطب مجرمین کو دیکھے گا، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا. کیا دیکھے گا؟ مقرنین، کے جکڑے ہوئے ہوں گے. قرن کہتے ہیں ملانے کو، قرن کا معنی ملانا، اور مقرن، تقرین کا معنی بھی ملانا. مقرنین، ملائے ہوئے ہوں گے، یعنی جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں میں. سرابیلہم، سربال کہتے ہیں کرتے کو، قمیص کو، سرابیل اس کی جمع. تو ان کے جو کرتے ہوں گے، من قطران، قطران سے ہوں گے. قطران ایک چیڑ کا درخت تھا، اس کا جو تیل ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں آگ بہت جلدی لگتی ہے، یعنی قطران سے ہوں گے، یعنی آگ ہوگی جو اس کی، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے. ایسا کرتا جس میں آگ فوراً لگتی ہے، گویا کہ وہ چیڑ کے درخت کے تیل سے بھگویا گیا ہو. تو اس لیے اس کا عام مفسرین نے جو آسان ترجمہ کیا ہے کہ آگ کی قمیصیں ہوں گی، یعنی آگ کی قمیص پہنی ہوئی ہوگی. کیا مطلب؟ چاروں طرف سے آگ نے ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا، اس کو قمیص سے تعبیر کیا گیا ہے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ، اور ڈھانپا ہوا ہوگا ان کے چہروں کو، النار، آگ نے. یہ سب کیوں ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے ہر نفس کو اس کے ان اعمال کا جو اس نے کیا ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں اس پوری صورت میں، بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے بلاغ ہے. بلاغ کا مطلب پہنچا دینا ہے.
ہم نے اپنا پیغام لوگوں تک اس میں پہنچا دیا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ کام ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں، یعنی ان کو پیغمبر ڈرائیں ان آیتوں کے ذریعے تاکہ یہ لوگ اس کے ذریعے ڈرائے جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ یہ لوگ بالآخر یقین کر لیں انما ہوا الہ واحد، کہ وہ الہ ایک ہی معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں اولو الالباب، عقل والے. یہ جی سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کا ہم نے لفظی ترجمہ پڑھ لیا. ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہ رکوع بہت شاندار ہے اور بڑی موٹیویشن ملتی ہے اس سے، اور بڑا خوف ہے اس میں. اللہ نے گویا پوری سورت کا خلاصہ اس آخری رکوع میں بیان کر دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی آپ نے ابراہیم کا واقعہ بھی ان کو سنایا، اور بہت ساری باتیں توحید کے دلائل، اللہ کی نعمتیں بھی بیان کر دیں. تو اب اے مخاطب، تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ یہ ساری نصیحتیں معاذ اللہ ہوائی کر رہا ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. ان کو سن کے بھی لوگ ایمان نہ لائیں اور ظالم اپنے ظلم میں لگا رہے، تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہے، کیونکہ مہلت تو مل رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ فوراً ہلاک نہیں ہو رہے. آج بھی دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، قتل بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، زنا بھی ہے، ہومو سیکچولیٹی بھی ہے، اور کیا کیا قوانین پاس ہو رہے ہیں دنیا میں، کس قدر فساد ہو رہا ہے، غریب کا کیسے خون نچوڑا جا رہا ہے، اور کیسے بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو اور بدحالی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. امیر کیسے غریب کا گلا دبا رہا ہے، گھروں میں کیسی فتنے، ظلم، یتیموں کی کیسی وراثت کھائی جا رہی ہے. تو ان تمام نافرمانوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اے غافل تو اللہ کو، اے مخاطب تو اللہ کو ہرگز نہ سمجھنا غافل عما یعمل الظالمون، اس کام سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں. ظلم کی جتنی بھی نوعیتیں سب اس میں آ گئیں. سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے ظلم ہیں سب اس میں آ گئے. اللہ کو غافل نہ سمجھنا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر فوراً دنیا میں عذاب کیوں نہیں آتا؟ نافرمان تو پھلتے پھولتے ہیں. انما یؤخرہم، اللہ تو ان کو صرف اس وجہ سے مؤخر کر رہا ہے، لیوم، ایک ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین، دوڑے جا رہے ہوں گے یہ لوگ حساب و کتاب کی طرف. مقنعی رؤوسہم، اور خوف سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے، حیرانگی سے نا سر اٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لا یرتد الیہم طرفہم، اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ پلک جھپکنا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا، ایسے مارے حیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی. وافئدتہم ہوا، یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے، اور دل کی حالت کیا ہوگی کہ وہ عقل سے اور شعور سے عاری ہو چکے ہوں گے، خوف کی وجہ سے خالی ہو چکے ہوں گے. اور اے نبی وانذر الناس، آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، تو ظالم کیا کہے گا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑے دنوں کی تو مہلت دے دے. نجیب دعوتک، کیا ہم سائنسی ترقی کریں گے، یا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنا آگے بڑھے ہوئے تھے اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے؟ نا 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 نا. اللہ کہیں گے، یہ فوراً کیا کہیں گے؟ اب ان کی ایک ہی خواہش ہوگی، نجیب دعوتک، تیری دعوت پر لبیک کہیں گے. ہم دیکھیں گے قرآن میں کیا لکھا ہوا تھا، قرآن ہم سے کیا چاہتا تھا، اللہ کیا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کیا چاہتے تھے. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم پیغمبروں کو فالو کریں گے. ہم دنیا کے جو متجدد ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ترقی کے نام پہ انسانیت کو اخلاقی لحاظ سے تباہ و برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں بلکہ ہم پیغمبروں کو فالو کریں گے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، آج تو بڑی تم باتیں کر رہے ہو، اللہ مہلت دے دے، پیغمبروں کے پیچھے چلیں گے ہم. کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے؟ ما لکم من زوال، تم تو ترقی یافتہ لوگ ہو، تمہیں تو زوال ہو ہی نہیں سکتا. یا آج کیسے تم نے مان لیا کہ تم زوال کا شکار ہو، لہذا ہم سے مہلتیں مانگ رہے ہو. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے عقلی دلائل تو بہت رکھے تھے، ہم نے ایسی بستیوں کے نشانات بھی چھوڑے تھے جن کے پاس تم گزر کے دیکھتے خدا نے ان کو کیسا تباہ و برباد کیا ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان بستیوں میں بھی رہے ہو، ان لوگوں کی بستیوں میں گزرے ہو، وہاں ٹھہرے ہو، قیام کیا تم نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے سامنے واضح ہو گیا تھا ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے قرآن میں تمہارے لیے ان کی مثالیں بھی بیان کی تھی.
قوم نوح کے واقعے بیان کیے، قوم سمود کے واقعے بیان کیے، قوم عاد کے واقعے بیان کیے، قوم لوط کے واقعہ بیان کیا. اتنی ساری ہم نے واقعات کی مثالیں تمہارے سامنے بیان کی تھیں، اس کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آئی. لیکن پھر بھی یہ اسلام کے خلاف تدبیروں میں لگے رہے. تو قرآن پیغمبر کو اور جس ہر زمانے میں جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سب کو تسلی دیتا ہے. وقد مکروا مکرہم، تحقیق انہوں نے اپنا مکر کر لیا ہے. وعند اللہ مکرہم، لیکن تسلی رکھو اللہ کے علم ہے ان کا مکر، یہ کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور مکر بھی ان کا کمزور نہیں ہے، ایسا مکر ہے کہ اگر پہاڑوں پہ وہ چل جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے. یہ بلاغت ہے سمجھانے کے لیے کہ ایسے ایسے مکر انہوں نے کیے ہیں. لیکن فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، پس اے مخاطب تو پریشان مت ہو، تو دین کی دعوت میں اور دین پر چلنے میں لگا رہے، توحید پر قائم رہے. کیوں؟ پس تو ہرگز اللہ کو غافل، اللہ کو یہ نہ سمجھ مخلف وعدہ رسولہ، کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدے کیے ہیں جنت اور جہنم کے، اللہ ان وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا؟ نہ 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 نہ، اللہ ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کی تو صفت ہے ان اللہ عزیز، وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. ذو انتقام، انتقام لینا بھی اس کی صفت ہے. تو اللہ جب ایسے وعدے کر رہا ہے جو اللہ ہی کی فطرت ہے تو ان وعدوں کی خلاف ورزی کیوں کرے گا وہ؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ وعدے اس دن پورے ہوں گے جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا دوسری زمین سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو یہ زمین آسمان سب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائے گا، پورا کائنات کا نظام تباہ ہو جائے گا. پھر دوسرے سور میں اس نظام کو اللہ دوبارہ بحال کریں گے. تو یہ زمین ٹوٹ کے جو نئی زمین بنے گی اس کو اللہ تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نئی زمین سے تبدیل کر دیں گے. تو وہ نئی کا مطلب ضروری نہیں کہ بالکل ہی مادہ ہی الگ ہوگا، ہو سکتا ہے یہی والی زمین ہو، لیکن چونکہ ٹوٹ کے تباہ ہو کے دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی، اس کی دوبارہ بنے گی، تو اس لیے اس کو نئی زمین سے اللہ نے تعبیر کر دیا ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کوئی نئی زمین قائم کر دیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. والسماوات، اسی طرح آسمان بھی تبدیل کیے جائیں گے. وبرسول اللہ الواحد القہار، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جو ہر چیز پر، جو اکیلا بھی ہے، ہر چیز پر غالب بھی ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور اے مخاطب تو اس دن مجرمین کو دیکھے گا، یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی میدان حشر قائم ہوگا، مقرنین فی الاصفاد، کہ یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، آگ کے کرتے پہنے ہوئے ہوں گے انہوں نے. ظاہر آگ کا تو کرتا نہیں ہوتا، یعنی کرتا جیسے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے آگ نے ان کے جسموں کو ڈھانپا ہوا ہوگا. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں کو بھی ڈھانپے گی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ جس نفس نے بھی جو برائی کی ہے نا اس کو اس کا بدلہ مل جائے. بس اللہ کو ایک، اللہ کی عادت ہے کہ چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ جو دنیا میں ظلم کر رہا ہے. دیکھیں اس دنیا میں کیسے کہ آج لبرل لوگ، ایتھیس لوگ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی حشر نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، اللہ کو کیا پڑی کہ جہنم میں ڈالے لوگوں کو. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس دنیا میں 100 انسانوں کے قاتل بھی گزرے ہیں، اس دنیا میں لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے والے بھی گزرے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مرضی بدماشی کرتے رہو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے. اسی طرح دوسرے مقام پہ آتا ہے سورہ قلم میں، ام نجعل المتقین کالفجار، مار کے اگر ہم نے مٹی کر دینا ہے سب کو، اس کا مطلب جو اچھا کر کے جا رہا ہے اس کا انجام بھی مٹی، اور جو برا کر کے جا رہا ہے اس کا انجام بھی مٹی. تو کیا دونوں کو ہم برابر کر دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ ایسی سخت سزا اس لیے ہوگی لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، کہ جس نفس نے بھی جو برائی کمائی ہے اس کو اس کا پورا بدلہ مل جائے. ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد اللہ حساب لینے والا ہے. اب اللہ نے سورت کا اختتام ایک خلاصے کے طور پر کیا کہ دیکھو ہم نے اپنی طرف سے توحید کے دلائل بھی دے دیے، پیغمبر کی رسالت کے دلائل بھی، اسلام کے برحق ہونے کے دلائل بھی، اور جو اس پر چلے گا اس کو کیا ثواب ملے گا، جنت، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے لیے کیسی جہنم کی آگ ہے، سب کچھ ہم نے بیان کر دیا. اس بیان کو اللہ نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بلاغ ہے، یعنی ہماری طرف سے پیغام کا پہنچا دینا ہے. ہم نے حجت تمام کر دی. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس بلاغت کے نتیجے میں علم بھی حاصل ہو، اور تاکہ ان کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے. کیا مطلب؟ یہ ہم نے جو یہ نازل کیا کلام، اب اس کے ذریعے قیامت تک لوگوں کو ڈرایا جاتا رہے گا. جب پڑھیں گے تو ان کو احساس ہوگا اور غفلت کے پردوں سے باہر نکلیں گے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
اور اس کا بڑا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ الہ صرف ایک ہی ہے، معبود ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے، تاکہ صرف اسی کی اطاعت کریں جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے، عقیدے کے معاملے میں بھی، عمل کے معاملے میں بھی وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کو فالو نہ کریں۔ یہ جی اس سورت کا اختتام ہوا، اور 13ویں پاری کا بھی اختتام ہوا، اور بڑا اللہ کی طرف سے ایک جلالی قسم کا اختتام ہے اس سورت کا۔ اور حقیقت یہ کہ ان آیتوں کو سننے کے بعد ذرہ برابر بھی دل میں ایمان کی رمق ہو، عقل ہو، تو انسان کانپ جاتا ہے اور اپنی بدعملی کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم کا رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اور اس رکوع کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس سے پہلے والے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو مکہ کے لیے دعائیں، اس میں تو میں نے پہلے بتا دیا کہ مشرکین مکہ کے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، اور اس نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا۔ تو اس میں موٹیویشن ہے ہر اس شخص کے لیے جو اچھے کام میں لگا ہوا ہے اور ظالم اسے تنگ کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے نا، تو اس آیت کو سوچ کے تسلی کر لیا کریں۔ جب بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں اس ظلم کو روکنے کی، لیکن یہ آیت پڑھ کے انسان کو بڑی تسلی ملتی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کرنے اللہ کو غافل نہ سمجھو، ہم غافل ہو سکتے ہیں، بلکہ عجیب بات یہ جس پہ ظلم ہوتا ہے نا بعض دفعہ وہ خود بھول جاتا ہے کہ کس نے میرے پہ ظلم کیا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو۔ یہ اس رکوع کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہمارا 13واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور سورہ ابراہیم بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ 13ویں پارے کی ایک آیت باقی ہے، لیکن وہ اگلے ہی پارے کا میں شمار ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اب اگلے ایپیسوڈ میں 14واں پارہ شروع کریں گے، اور ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ ہجر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔